یہ حمزہ بن حبیب اور یہ جو ہے نا حبیب بن حبیب یہ تو متروک ہے. طرق ابن مبارک میزان کے راوی ہیں, یہ میزان کے راوی ہیں, ضعیف ہیں. اور وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ حبیب سے, حمزہ بن حبیب الزیات سے. عن ابی اسحاق عن الازار بن حریث عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقام الصلاة وآت الزکاة وحج البیت وصام وقرأ الضیف دخل الجنہ. قال ابو حاتم, امام ابو حاتم کیا فرماتے ہیں علل میں, جبکہ ہمارا جو مطبوعہ نسخہ ہے نا اس میں یہ قول ابو زرع کا ہے, ابو حاتم کا نہیں. آپ لائیں نا العلل امام ابن ابی حاتم کی دوسری جلد 182. سئل ابو زرع عن حدیث رواہ حبیب بن حبیب. یہ دیکھیے یہ سوال ہی ابو زرع سے ہے, ابو حاتم سے سوال ہی نہیں. یہ آپ کے سامنے حدیث نمبر 2043 ہے اور صفحہ 182 جلد 2. اب دیکھیے حافظ رحمۃ اللہ علیہ سے کتنا بڑا تسامح ہوا کہ انہوں نے ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کا کلام امام ابو حاتم کی طرف منسوب کر دیا. تو ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سوال ان سے کیا گیا اس حدیث کے بارے میں تو انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ یہ روایت منکر ہے. لأن غیرہ من الثقات رواہ عن ابی اسحاق موقوفا وہو المعروف. کیونکہ ابو اسحاق سے جو ثقہ راوی ہیں وہ اس کو موقوفاً بیان کرتے ہیں, مرفوعاً بیان نہیں کرتے. وعرف بہذا, اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ان بین الشاذ والمنکر عموماً و خصوصاً من وجہ, کہ ان دونوں میں شاذ اور منکر میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے کہ ایک اعتبار سے یہ دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور ایک لحاظ سے دوسرے کے ساتھ یہ نہیں ملتے. مخالفت تو دونوں میں ہے, مخالفت تو دونوں میں شرط ہے, اس لیے اس میں موافقت ہے, لیکن شاذ میں مخالفت ثقہ کی ہے اور منکر میں مخالفت کس کی ہے؟ ضعیف. لأن بینہما اجتماع فی اشتراط المخالفہ, اس لیے کہ دونوں کے مابین جو متفقن علیہ یا اجتماع یا ایک نوعیت ہے وہ کون سی ہے؟ مخالفت. وَإِفْتَرَقَا فِي أَنَّ الشَّاذَ رَاوِيهِ ثِقَةٌ أَوْ صُدُوقٌ, کہ اس کا راوی ثقہ ہو یا صدوق ہو. وَالْمُنْكَرُ رَاوِيهِ ضَعِيفٌ, اور منکر کا راوی جو ہے وہ کون ہو؟ ضعیف. یہاں عبارت میں پایا جاتا ہے, آپ کے ہاں بھی شاید یہی ہے, ان الشاذ راویہ ثقۃ او صدوق. ہاں جی, ہاں, علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے میں روایات ثقۃ و صدوق ہے, روایات ثقۃ اور صدوق کے لفظ ہیں. لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صدوق کا لفظ استعمال کیا ہے, صدوق کا, ثقہ اور صدوق کا. صدوق راوی میں صرف صدوق کہنے کے ساتھ اس کے ضبط کا علم نہیں ہوتا, ثقہ کے ساتھ ضبط تو واضح ہو جاتا ہے. صدوق کے ساتھ آخر ثقاہت سے نیچے آیا ہے, صدوق ہوا ہے تو اس میں کوئی کمزوری ہے ہی نا, سمجھے نا, اس میں کچھ کمزوری ہے ہی یا نہیں ہے. اس لیے صدوق کے بارے میں جب حافظ یہ کہتے ہیں تقریب التہذیب میں, صدوق لہو اوہام,
صدوق صحیح الحفظ. تو یہ بتلاتا ہے کہ صدوق ایک درجے کے نہیں ہوتے. اسی وجہ سے بعض حضرات نے اعتراض کیا ہے, سمجھے نا, مگر یہ اعتراض مرتفع ہو جاتا ہے جب اکیلا صدوق کہتے ہیں. تقریب التہذیب لائیں, انہوں نے رابعہ طبقہ کیا کہا ہے, من قاصر عن درجۃ الثالثۃ قلیلا والیہ الاشارۃ بصدوق او لا باس بہ او لیس بہ باس. اس کے بعد خامسہ طبقہ ہے جس میں وہ ذکر کرتے ہیں وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِصُدُوقٍ سَيِّ الْحِفْظِ وَصُدُوقٍ يَهِمُ أَوْ لَهُ أَوْهَامٌ. یہ اعتراض بعض شارحین نے شرح نخبہ کی اس عبارت پر کیا ہے, سمجھے, یعنی قاسم نے کیا ہے, قدروبگاہ نے, شاگرد نے. لیکن حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی اسی کتاب سے, ان کی اپنی ہی کتاب سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ یہاں سے مراد وہ صدوق نہیں جو صاحب اوہام ہے, جو صحیح الحفظ ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی ثقہ ایسا نہیں ہے جس میں وہم نہیں ہے. جب ثقہ میں وہم کی نفی بالکلیہ نہیں تو صدوق میں بھی نہیں. لیکن ہر ایک کے درجے ہیں. اب ابو نعیم کی بات ہی دیکھیے, وہم ہے, ثقہ ہے, وہم ہے. کیا امام زہری سے وہم نہیں ہوا؟ کیا امام مالک سے اوہام نہیں ہوئے؟ کیا امام سفیان ثوری سے اوہام نہیں ہوئے؟ کیا امام شعبہ سے اوہام نہیں ہوئے؟ لیکن وہ یاہموں کے لفظ سے کتب جرح میں منسوب نہیں ہے. ثقہ سے وام ہو جانا یہ انسانی فطرت. کون انسان ہے جیسے وام نہیں ہوا؟ ناسی آدم و ناسی ذریتہ, سمجھے یا نہیں؟ اس لیے صدوق ہے صرف, ایسا ہم نہیں کہیں کہ یہ صاحب وہم ہے جب تک محدثین نہ کہیں. یہ درجہ ہے ثقہ سے نیچے کا. ہاں جب اس سے اوہام ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں وہ اس اوہام کی بھی درجہ بندی, لہو اوہام ہے, یاہم ہے, صحیح الحفظ ہے, اختلاط ہے, سمجھے یا نہیں؟ یہ آخری درجہ ہے وہم کا, اختلاط. تو یہ سب مراتب علیحدہ علیحدہ ہے. پہلے حافظ نے نہیں کہا کہ زیادتی ثقہ اور صدوق کی قبول ہے, مخالف نہ ہو. وہاں بھی تو زیادتی میں یہی لفظ آئے ہیں, زیادتی ثقہ اور صدوق کی کے بارے میں بھی تو یہی لفظ حافظ نے کہا ہے. چلیے, وَقَدْ غَفَلَ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا کہتے ہیں, اور جس نے ان دونوں کے مابین تفریق نہیں کی انہوں نے غفلت کی ہے. اور یہ اشارہ کیا ہوا ہے انہوں نے حقیقتاً امام ابن الصلاح کی طرف. امام ابن الصلاح نے شاذ اور منکر کو ایک ہی نوع میں شمار کیا ہے, سمجھے نا. نوع شاذ علیحدہ, منکر کی شاذ علیحدہ, یہ تفریق نہیں کی. ہاں جیسے آگے بھی بعض مسائل میں آئے گا, بعض مسائل میں آئے گا آگے بھی. جیسے منکر کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ضعیف, جیسے بتلا چکا ہوں کہ ضعیف ہی کی روایت مخالف ہو ثقہ کے تو اس پر منکر کا اطلاق ہی نہیں ہوتا, بلکہ اگر ثقہ کا تفرد ہو تو بسا اوقات ائمہ اس پر بھی منکر کا اطلاق کر دیتے ہیں. چلیے میرے بھائی, وما امام وہ کہتے ہیں کہ منکر اسے کہتے ہیں جو صرف ایک ہی روایت ذکر کرتا ہے, جو ایک ہی روایت ذکر کرتا ہے. ہاں یہ بھی ہے نا, لیکن اگر وہ ثقہ ہے پھر وہ شاذ, اور روایت شاذ ہے اور روایت صحیح ہے. شاذ بھی ہے, جیسے غریب ہے, وہ بخاری میں کتنی روایتیں غریب ہیں, غریب پر بھی شاذ کا اطلاق ہوتا ہے. ہاں اکیلا ہے نا بیان کرنے والا, یعنی اس میں توسع ہے. جس طرح منکر ضعیف کے مقابلے میں نہیں, وعلیکم السلام, صرف تفرد پر بھی, ثقہ کے تفرد پر بھی,
اسی طرح ضعیف کے تفرد پر بھی، حتیٰ کہ غریب ثقہ جو ہے اس کے تفرد پر بھی، غریب کا بھی اور شاذ کا بھی۔ یہ نہیں کہ یہ سارے قوانین بس ایک ہی رسی سے آپ باندھ دیں اور اس کو گرہ لگا دیں اور کہیں جی ہاں اب اس نے یہ لفظ بولا ہے لہذا یہ بالکل غلط ہے، یہ جاہل ہے۔ نہیں، اس میں جو توسع ہے وہ سمجھنا چاہیے اور ہوش کر کے اعتراض کرنا چاہیے، بھول بھولیوں میں نہ پڑے۔